بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم سیرت النبی پر قسط وار ایک سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کے تمام پہلوؤں سے تمام مسلمانوں کو باخبر کرنا ہے۔ مطالعے کا ذوق ختم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے بے خبر رہتے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عرب کا ملک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پچھم یعنی مغرب کی طرف ایک سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے ایک کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک کے عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے، بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے۔ صرف اس کے کناروں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے، اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند ہے، دوسری طرف خلیج ایران یعنی ایران کی کھاڑیاں ہیں، تیسری طرف بحر احمر یعنی لال سمندر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ یعنی ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ بحر احمر کے کنارے کنارے حجاز سے عدن کی کھاڑی تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے۔ اسی کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارے پر حضرموت ہے، اور عمان کے دریا کے غربی کنارے پر عمان، اور ایران کی کھاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز، جیسا کہ آپ کو اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ بحر احمر کے کنارے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب یعنی مدینہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہی 3 شہروں سے خاص قسم کا تعلق تھا۔ خدا کے قاصد، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دوسرے کے پاس پیغام بھیجتا ہے، تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام لے جانے والا، اور فارسی میں پیغامبر یا پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ چونکہ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اور کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور کن باتوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہاں مانتے ہیں ان سے اللہ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ، ہمارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا، تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا۔ انہی آدم علیہ السلام سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا
پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور ایک کہنے کا وعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے تھے، بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اس گھر کو بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ قریش اتنے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبے کا متولی یعنی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے جن کو حاجی کہتے ہیں ان کو
ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنی ہاشم، قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے، ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلوں کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ عبد المطلب، ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پڑ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی، 10 جوان بیٹے تھے، ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ، ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ سیرت النبی کی پہلی قسط بس یہیں تک۔ دوسری قسط دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔